یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیة ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیدا کیے 8 نر اور مادہ، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2۔ آپ فرما دیجئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں، یہ دونوں مادہ یا وہ بچے جو ان کے ارحام میں ہیں دونوں مادہ کے۔ بتاؤ مجھے سند کے ساتھ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2۔ آپ فرما دیجئے تو دونوں نر حرام کیے ہیں یہ دونوں مادہ یا وہ بچہ کہ جو ان کے ارحام میں ہے دونوں مادہ کے۔ کیا تم حاضر تھے جس وقت تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا تاکہ لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اہل عرب کی جہالت کا ذکر ان آیات کے اندر بھی اور پچھلی آیات کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 137 سے 140 میں اہل عرب کی جو رسومات بد تھیں جانوروں سے متعلق، ان کا ذکر ہوا تھا، اور اسی حوالے سے ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 8 قسم کے جانور جو نر اور مادہ ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں اور وہ حلال ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں حلال بذریعہ وحی اور بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی طرف سے ان جانوروں کو حرام قرار دے دیتے تھے، اور بعض جانوروں کو مردوں کے لیے مخصوص کرتے تھے اور عورتوں کے لیے وہ حرام ہوتی تھی، اور بعضوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور بعضوں کا دودھ استعمال مرد کر سکتے تھے عورتیں نہیں کر سکتی تھیں۔ اسی طرح بعض جانوروں کو جب ذبح کرتے اور ان کے پیٹ سے جب بچہ زندہ نکلتا تو وہ مردوں کے لیے ہوتا تھا، اور جب وہ مردہ نکلتا تو پھر عورت اور مرد دونوں اس میں سے کھا سکتے تھے۔ اس قسم کی دیگر اور بھی رسومات بد تھیں، خرافات تھیں جو ان کے اندر جاری تھیں، اور ان تمام رسومات بد اور خرافات کے اندر
شرک کا واضح عنصر پایا جاتا تھا، یعنی یہ شرک کی راہ سے یہ کیا کرتے تھے اور بتوں کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، اور یہ سب چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں، اس کی کوئی سند یا دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ مذکورہ آیت میں فرمایا گیا، پہلے فرمایا کہ 8 جانور اللہ رب العزت نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ پہلے چھوٹے جانوروں کا ذکر فرمایا، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، اس میں دمبا اور چھترا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے ان میں نر اور مادہ یا مادہ کے ارحام میں جو ان کے بچے ہیں، کیا ان کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ اس حرام ہونے کی کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، اور تم حرام اس کو سمجھتے ہو تو اس کی دلیل مجھے بتاؤ اگر تم اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگلی آیت میں بڑے جانوروں کا ذکر فرمایا، اونٹ اور گائے، اور اس میں بھینس بھی شامل ہے۔ اس میں بھی وہی طرز اختیار کیا گیا اسلوب کہ آپ ان سے پوچھئے کہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا دونوں ماداؤں کے رحم میں جو بچے ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے حرام نہیں کیے ہیں۔ تو آگے فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے یہ حکم دیا؟ یعنی جب اللہ حلال اور حرام ہونے کی تقسیم فرما رہا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے اور اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ اس کا جواب تو بھی واضح ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے ان پر یہ بات واضح نہیں کی، یہ اپنی طرف سے بات کو گھڑ رہے ہیں۔ اور پھر اسی بات کو ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا، اس سے زیادہ ظالم اور بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھے، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہی نہیں اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے اسے حلال اور حرام قرار دے کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ بہت بڑا جرم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کس لیے کر رہے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو بھی بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جس چیز کی کوئی سند اور دلیل موجود نہیں، اس کو اپنی طرف سے بنا کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے، اور لوگوں کو گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رب العزت نے اس کے حلال اور حرام ہونے کو واضح کیا ہے۔ تو بغیر دلیل اور بغیر علم اور تحقیق کے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، اور ظالم وہی جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے، یہاں ظالم انہیں کہا جو اللہ پر جھوٹ اور افتراء کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، ان کو ظالم فرمایا، اور یہ کہہ دیا کہ ظالم لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ آیات میں حلال جانوروں کا تذکرہ فرما کر کفار سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جیسے کہ ترجمے سے معلوم ہوا، کفار سے یہ کہا گیا کہ تم جانوروں کے حرام ہونے کے مدعی ہو، یہ تحریم، یہ حرمت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہیں، اور تم اس پر دلیل قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے بذریعہ رسول یا بذریعہ وحی اس بات کی وضاحت ہو کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں جانور حرام ہے، اور تم نبی اور رسول کو مانتے نہیں، وحی کو بھی نہیں مانتے، تو یہ ایک صورت تو ختم ہو گئی، یہ شق تو تم اختیار کر نہیں سکتے۔ دوسری صورت اور دوسری شق اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ تمہیں یہ احکامات دیے ہوں، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ یہ احکامات دے رہا تھا اس کے حلال اور حرام ہونے کا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صورت بھی کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بس اس سے یہ ثابت ہو گیا اور کفار کو یہ فرما دیا گیا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
اس امر کی کہ اللہ نے ان جانوروں کو جن کا آیات کے اندر ذکر فرمایا حرام قرار دیا ہے، اور تم حلال اور حرام اپنی مرضی سے قرار دیتے ہو، تو تمہارا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر ظالم نہیں کوئی ہو سکتا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور نتیجتاً اس نتیجے میں وہ گمراہ ہو گیا، خود بھی اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔